اس کی فرسٹ پوزیشن آئی تھی۔ ارادہ تکمیل کی دہلیز اچھا، اور نظریہ تعمیر کی بنیاد ہوا کرتا ہے صدر اعلی وقار۔ بیداری کی پہلی سیڑھی ہوا کرتی ہے جو موجودہ قالب کی ماہیت کو چیرتے ہوئے انقلابی راہوں کو ہموار کرتی ہے۔ وہی بیداری جو فرانس، روس اور ایران میں برپا ہوئی تو سوئی ہوئی عوام کو خون کے قطروں سے جگاتی رہی۔ وہی بیداری جو اقبال، ٹیگور اور مرتضی متحری کے لفظوں میں جھلکتی اور قوم کی ٹھنڈی سوچوں کو متحرک کرتی رہی۔ تاریخ نے دیکھا کہ اقبال نے مرد مجاہد کو شاہین کے نام سے پکارا اور ایسے جہان کا تصور پیش کیا کہ جس کی بازگشت تاریخ کے دریچوں میں سنائی دیتی رہے گی۔ اقبال نے یہ بتایا کہ جہان تازہ کی افکار تازہ سے ہے نمود، کہ سنگ و خشت سے ہوتے نہیں جہاں پیدا، وہی زمانے کی گردش پہ غالب آتا ہے جو ہر نفس سے کرے علم جاویداں پیدا، جو ہر نفس سے کرے علم جاویداں پیدا۔ مگر صدر اعلی وقار وہ شاہین کہ جنہیں مثبت تخریب سے نئے جہان کی تعمیر کا نوحہ پڑھنا تھا، نہ جانے کس بغل میں بیٹھے ہیں، نہ جانے ان شاہینوں کو زمین کھا گئی یا پھر آسمان نگل گیا۔ وہ شاہین کہ جنہیں امید کی کرن سے انقلاب کی فصل اگانا تھی، وہ نہ جانے کس سیاست کی نظر ہو گئے۔ وہ شاہین کہ جس کے ہونے سے کفار کے سینوں میں دل کانپتے تھے، وہ آج گوری چمڑی والے آقاؤں کے دربار پر اپنی حاضری دیتے ہیں۔ ارے وہ شاہین کہ جن کو ستاروں پر کمندیں ڈالنا تھی، ان کی ساری عمر تو عورت کی کمر ناپنے میں چلی گئی، اور وہ راجہ گدھ کا کردار بخوبی نبھاتے رہے۔ سو ہم اقبال کے وہ خیالی شاہین نہیں ہیں کہ جنہیں جہاں دار بن کر جہاں سوچ پر غالب آنا تھا اور اپنا جہان تشکیل دینا تھا۔ تو صدر اعلی وقار میرا یہ اعتراف کرنا بنتا ہے کہ میں نے ایک عمر اسی وہم میں کاٹی ہے کہ میں ہفت افلاک کی گردش میں نہیں آ سکتا۔ باغ امید میں کھلتے ہوئے صد رنگ گلاب میری آنکھوں میں فقط اپنی جھلک دیکھنے کو ذرائے خاک سے خوشبو میں بدل جاتے ہیں۔ میں سمجھتا تھا کہ میرے سوا دنیا میں ہر کوئی کشتۂ غم وقفے پریشانی ہے، کہے مجھ کو وراثت میں ملے ہو جیسے، اور میرے واسطے ہر چیز کی آسانی ہے۔ کون جانے در و دیوار پہ پھیلے عفریت، بس میرا وہم ہے یا وہم کا خمیازہ ہے۔ خوف کی بیل کو کیسے کوئی سمجھائے بھلا، دل میں دیوار کہاں اور کہاں دروازہ ہے، دل میں دیوار کہاں اور کہاں دروازہ ہے۔ بہت